الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. والحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویدع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. سبحان الذی منہ خلقت العباد وإلیہ المعاد. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ. ونشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله سید المرسلین وخیر المبشرین والمنذرین وعلى آلہ الہداة المہدیین. من رکب سفینتهم نجا واہتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوى. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متین وعروة وثقى. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. عظیم مناسبتیں ہیں. شہادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ہے، اور اسی کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے. غم کی تاریخ کی مناسبت سے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر امام وقت کی خدمت میں اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں، جو حقیقی معنی میں وارث امامت بھی ہے اور وارث نبوت بھی ہے. پیغمبر اسلام کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے، ایک عظیم پرسنالٹی ہے، جن کے جانے کا نقصان امت اسلام کو اور امت مسلمہ کو بلکہ انسانیت کو محسوس ہوا، جس کی طرف مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد جو ہمارا سلسلہ تھا، آپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وحی کا سلسلہ، ریویلیشن کا سلسلہ، اب وہ سلسلہ رک گیا. اتنا بڑا نقصان ہے کہ پیغمبر اسلام کا وجود ایک کنیکٹر تھا، ایک کنیکشن کی طرح تھا امت کے اور اللہ کے درمیان. تو مولا کائنات کہتے ہیں مصیبت کا جملہ، انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت احد. یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد وہ وحی کا سلسلہ رک گیا. اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، عظیم شخصیت ہے، جس کا قصیدہ
جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں مختلف سوروں میں بیان کی ہے۔ در حقیقت قرآن کا اگر ایک لفظ میں قرآن کی تعریف کی جائے وہ تو در حقیقت پیغمبر اسلام کے اخلاق کا ایک مجموعہ ہے، پیغمبر اسلام کے اخلاق کا ایک دفتر ہے قرآن کہ مختلف جگہوں پر پروردگار عالم نے اس کو اشارہ کیا ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی جب بات کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کی جب گفتگو کرتے ہیں، ہم عام انسانوں سے ملا کر گفتگو کرتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ آپ کی کو جوڑ کر بات کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس کی طرح، ہمارے اینسسٹرز کی طرح ان کی گفتگو کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہم نے بحث کر بھی لی تو اپنے بزرگوں کی طرح جو کمیونٹی میں ہوتے ہیں ان سے ملا کر گفتگو کرتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پیغمبر اسلام کی فضیلت بیان کی ہے وہ عام لوگوں سے کے درمیان پیغمبر اسلام افضل ہیں نہیں، انبیاء کے درمیان پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو سب سے افضل، سب سے برتر شخصیت قرار دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں اور خزانہ قدرت میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کی برابری کر سکے۔ کائنات کا سب سے انمول تحفہ جو پروردگار عالم نے دنیا کو عطا کیا ہے، خزانہ قدرت کا تحفہ، وہ آپ کا وجود ہے، یعنی میری مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء کرام نے کچھ خصوصیات، کچھ پر آپ کی پرسنالٹی کی جو صفات ہیں اس کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید کی آیتوں کا سہارا لے کر، وہ ان خصوصیات کی طرف میں اس مختصر وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی خصوصیت جس کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر اسلام کیوں سارے انبیاء سے افضل ہیں، کیوں سارے انبیاء سے برتر ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف آیتیں سن لیجئے گا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے انبیاء کی گزشتہ انبیاء کی ایک ذمہ داریوں میں سے، رسپانسبلٹیز میں سے ایک رسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ بشارت دیں آپ کے آنے کی۔ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمها احمد۔ جو نام احمد کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کی بشارت دی ہے، گلیڈ ٹائڈنگز جو دی ہے حضرت عیسیٰ نے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کی صفات بتائیں کہ اس کیا کام کرنے والا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا خوشخبری دی ہے، خوشخبری اسی چیز کی دی جاتی ہے جو ان چیز ان کے پاس موجود ہے اس سے بہتر پیغام لانے والا ہو، ورنہ خوشخبری گلیڈ ٹائڈنگز معنی نہیں رکھتا۔ گلیڈ ٹائڈنگز وہاں دی جاتی ہے جب میسیج ان سے بہتر ہو، یا جو موجودہ میسیج ہے اس سے بہتر میسیج آنے والا ہو تو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ گزشتہ انبیاء نے بشارت دی ہے کہ آنے والا ایک بہترین انسان ہے جو ایک بہترین میسیج لے کر آئے گا، اس کا نام قرآن مجید میں احمد کہا گیا۔ وہ میسیج جو کتاب کی صورت میں ہے، وہ میسیج جو قرآن کی صورت میں ہے، قرآن بھی ساری کتابوں سے ایک افضل کتاب ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کلام پروردگار عالم روئے زمین میں نہیں ہے، نہ رسول سے بڑھ کر کوئی انسان ہے، نہ قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے۔ بعض روایتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ جل جلالہ علی خلقہ۔ دوسرے کلام میں، دوسری کتابوں میں اور قرآن مجید میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اللہ اور اس کے مخلوقات میں فرق ہے۔ مخلوق میں، کریشن میں اور کریٹر میں جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے ان عام کتابوں میں اور قرآن مجید میں۔ قرآن مجید عظیم کتاب ہے جو در حقیقت میریکل ہے پیغمبر اسلام کا، جو قیامت تک رہنے والا میریکل ہے، جو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ مہیمنا علیہ، نہ تنہا قرآن مجید ساری کتابوں سے بہتر ہے اور برتر ہے، اور ساری کتابیں اس کتاب کے سامنے منسوخ ہو جاتی ہیں۔ ساری کتابوں کی گفتگو قرآن تک پہنچنے کے بعد پھر کوئی گفتگو انسان کے سامنے موجود نہیں رہتی۔ حرف آخر، دا لاسٹ پوائنٹ جو رکھے گا وہ قرآن مجید ہے۔ چاہے ہم ہسٹری کی بات کریں، چاہے روایتوں کی بات کریں، چاہے اخلاق کی بات کریں، آخری جو فیصلہ ہوگا، آخری جو اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ قرآن مجید کا اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ یہ اتنی معتبر اور اتنی ایتھینٹک کتاب ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا۔ اس کتاب کو لانے والے کون ہیں؟ یہ کتاب نازل کہاں کی گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جتنی کتاب
افضل ہوگی، جتنی کتاب برتر ہوگی، جتنی کتاب پاک ہوگی، جہاں کوئی قرآن نازل کیا جا رہا ہے، جس دل پر، جس قلب پر یہ قرآن اتارا جا رہا ہے، وہ قلب بھی افضل ہونا چاہیے، وہ قلب بھی برتر ہونا چاہیے، وہ قلب بھی پاک ہونا چاہیے کہ ریسیو کرنے کی انسان کے اندر طاقت موجود ہو، صلاحیت موجود ہو۔ اگر ریسیو کرنے کی قابلیت نہ ہو، وہ طاقت موجود نہ ہو، تو وہ پیغام انسان ریسیو نہیں کر سکتا۔ عظیم کتاب کے لیے پروردگار عالم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ پیغمبر اسلام کا ہے، کہ یہ قلب پیغمبر اسلام کا یہ تیار تھا، آمادہ تھا طہارت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، جس پر پروردگار عالم نے مکمل قرآن نازل کیا ہے۔ میرے عزیزو، آسان نہیں ہے، ہم اسی طرح بیان کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی پرسنالٹی کو جانے کہ یہ دل کتنا مضبوط تھا، وہ دل کتنا پاک تھا، وہ دل کتنا اس کے اندر صلاحیت موجود تھی کہ سارا قرآن اس پر نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن نازل کیا پیغمبر اسلام کے قلب پر تحفے کے طور پر، پروردگار عالم نے ایک میسیج لوگوں تک پہنچایا پیغمبر اسلام کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد جو تیسری خصوصیت ہے پیغمبر اسلام کی، وہ یہ کہ اب پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب پیغمبر اسلام کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، اس لیے کہ اس شخصیت کے بعد، اس کے پیغام کے بعد، اس کی زندگی کے بعد پھر کائنات کو پھر نہ کسی پیغام کی ضرورت ہے اور نہ کسی پرسنالٹی کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے اے رسول تم خاتم النبیین ہو، اب فل سٹاپ یہاں پر لگے گا، اس لیے کہ یہ مکمل، کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے۔ اس کی زندگی کو تم رول ماڈل قرار دو، پھر تمہیں کسی اور کی زندگی کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ خزانہ قدرت کے اعتبار سے، ریویلیشن کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ شخصیت تمہارے لیے ہے، خاتم النبیین ہے۔ وما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، یہ کسی کے باپ نہیں ہے۔ جب آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جب یہ جملہ شہزادی کے کانوں سے ٹکرایا کہ پیغمبر اسلام کسی کے باپ نہیں ہے، کوئی باپ کہہ کر نہیں پکار سکتا پیغمبر اسلام کو، تو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ بابا میں آپ کو بھی بابا نہیں کہہ سکتی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ امت کے لیے ہے، اگر کائنات میں کسی کا باپ پیغمبر اسلام ہے وہ شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ تو یہ خاتم النبیین، آخری نبی ہونا پیغمبر اسلام کی خصوصیت میں سے ایک عظیم خصوصیت ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اسی کو خاتم النبیین بنایا جا سکتا ہے جس کے اندر سارے انبیاء کے خصوصیات موجود ہوں اور آنے والے انسانوں کی بھی ساری خصوصیات اور کیریکٹرسٹکس اس کے اندر موجود ہوں، ورنہ وہ خاتم النبیین نہیں بن سکتا ہے۔ وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے، دنیا انسانیت کے ذہن میں جو بھی سوال پیدا ہوگا، جو بھی کوشچن پیدا ہوگا، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی اس سوال کا اور اس کے کوشچن کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، تبھی تو وہ ایک ذمہ دار بن کر روئے زمین پر آیا ہے۔ یہ تیسری خصوصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا قرآن مجید میں، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام اول المسلمین ہیں۔ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی زبانی یہ جملہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انا اول المسلمین۔ کس اعتبار سے اول المسلمین ہیں؟ علماء کرام نے تفسیر میں یہاں کبھی کبھار حیران نظر آتے ہیں، کبھی کبھار پریشان نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ جو عربی ترجمہ جان لیتے ہیں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر آ کر ان کے ذہن پر بھی ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ اول المسلمین کا مطلب کیا ہے؟ اول المسلمین کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اگر مسلمانوں کی کائنات میں لسٹ تیار کی جائے، سب سے پہلا آپ کا نام ہوگا۔ یا اللہ نے جب توحید کا پیغام بھیجا روئے زمین پر، سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنے والے آپ ہیں، تو انبیاء پہلے ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ سارے انبیاء کا دین دین اسلام ہے، سارے پروفٹس کا دین دین اسلام ہے۔ یہ اول المسلمین کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں اول المسلمین یعنی مرتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے، پریکٹس کے اعتبار سے، فیتھ کے اعتبار سے، بلیف کے اعتبار سے انسان ڈھونڈتا چلا جائے پرسنالٹیز کو، جو پہلی پرسنالٹی انسان کو ملے گی وہ ہمارے اور آپ کے نبی کی پرسنالٹی ملے گی۔ ایک اور دوسرا، بعض علماء نے یہ بھی اشارہ کیا خلقت کے اعتبار سے
اگرچہ گفتگو اس میں جانا میں نہیں چاہتا، کریشن کے اعتبار سے سب سے پہلے جس کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے وہ پیغمبر اسلام کا نور ہے۔ حدیث معتبر میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نور کو خلق کیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام کا سب سے پہلا نور ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مجھے خلق کیا پروردگار عالم نے، اور میرے نور کو خلق کرنے کے بعد پھر کائنات کی خلقت ہوئی ہے، پھر پنجتن کی خلقت ہوئی، پھر کائنات کی خلقت ہوئی ہے۔ اول المسلمین کا مطلب جب پروردگار عالم نے پیدا کیا پیغمبر اسلام کو، کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے سب سے پہلے جس نے توحید کی گواہی دی وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ انا اول المسلمین، اس اعتبار سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اول المسلمین کا خطاب ایک ٹائٹل جو پروردگار عالم ہمارے نبی کو دے رہا ہے، یہ ٹائٹل بڑا ہی خوبصورت ہے قرآن مجید کا، جس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے۔ نہ تنہا اتنا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس نبی کے ساتھ جو طریقہ اپنایا ہے وہ یونیک ہے میرے عزیزوں، بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ بات کرنے کے انداز، قرآن کی آیتوں کا جو لہجہ ہے، جب پیغمبر اسلام کی بات آتی ہے تو مکمل طور پر وہ لہجہ، وہ ٹون بدل جاتا ہے، وہ انداز بدل جاتا ہے پروردگار عالم کا۔ ہر نبی کا نام لے کر پروردگار عالم نے خطاب کیا قرآن مجید میں۔ جب بات آتی تھی کوئی پیغام دینے کی تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا یا آدم اسکن، اے آدم تم جنت میں ٹھہرو، یا نوح ہو، پروردگار عالم نے خطاب کر کے کہا یا ابراہیم آرد، کوئی بھی کمانڈ دینا ہوتا تھا نبی کا نام لے کر پروردگار عالم نے کمانڈ دیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا جب کمانڈ کی بات آتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ریسپیکٹ دیا ہمارے پیغمبر اسلام کے لیے، تاکہ امت بھی جان لے ریسپیکٹ کسے کہتے ہیں، احترام کسے کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا یا محمد اقیم الصلاۃ، نہیں کہا، پروردگار عالم نے کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ 4 ہی مقامات پہ پیغمبر اسلام کا نام آیا ہے، لیکن جتنی مرتبہ خطاب کیا پروردگار عالم نے ہمارے نبی سے، بڑے ہی یونیک انداز میں خطاب کیا ہے، ایک دوست کی طرح خطاب کیا ہے، ایک ذمہ دار کی طرح خطاب کیا ہے۔ کہتے ہیں نا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ایک کا جو ہے کاف عربی زبان میں خطاب تم کے لیے، تو کے لیے۔ پروردگار عالم کتنی آیتوں میں پروردگار عالم اشارہ کرا، بار بار کا کہہ رہا، تو کہہ رہا ہے، تم کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ دوستی کی نشانی ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، فرینڈشپ کی نشانی ہے۔ اے رسول تو میرا حبیب ہے، تو میرا حبیب ہے۔ نماز میں ہمارے لیے بھی پروردگار عالم کہتا ہے نا دوست بن جاؤ، مجھے دوست بنا لو، تب دیکھو تمہاری زندگی کتنی خوبصورت گزرتی ہے۔ جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد جب انسان دوستی کر لیتا ہے، تعریف کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کہتا ہے انسان؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا یعنی تو اے پروردگار، یہاں پر خطاب کر رہا ہے بندہ پروردگار عالم سے، پروردگار اب یہ فارمیلٹیز کیا ہیں دوستوں کے درمیان، آئیے تشریف رکھیے بیٹھیے، یہ فارمیلٹیز دوستوں کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈائریکٹ بندہ اللہ سے بات کرنے لگتا ہے، اللہ کو دوست بنا لیتا ہے۔ جب بندہ کوشش کر رہا ہے اللہ کو دوست بنائے، اللہ جسے دوست بنا کر خطاب کرتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی خصوصیت ہے جو ہمارے پیغمبر اسلام کی۔ آپ آیتوں کا مطالعہ کیجئے، رک رک کر مطالعہ کیجئے گا۔ جب بھی ہم کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں تو یہ نہ کہیے یہ بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، نہیں بھیا، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمیں کیا معلوم، ہمارے پاس وقت کہاں ہے، ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، ہمارے پاس نالج کہاں ہے کسی شخصیت کو جاننے کی، کسی شخصیت کو پہچاننے کی۔ ہم لوگ سالوں سے دارالسلام میں ہیں، وقت صرف کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے باوجود سالوں بعد بھی ہم شیخ علی دینا کو نہیں پہچان سکے۔ تو اب 2 سال میں 4 سال میں پیغمبر اسلام کو بھی پہچاننے لگے، ان کو کبھی نیچے کھینچ دیتے ہیں، اپنے جیسا بلا لیتے ہیں۔ آسان کام نہیں ہے پرسنالٹیز کو پہچاننا، محنت کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر انسان ان کے قدموں کی دھول تک پہنچتا ہے، غبار تک پہنچتا۔ آسان نہیں ہے ان پرسنالٹیز کو جاننا۔ یوں ہی نہ کہہ دو کہ تم نے حد سے بڑھا دیا، نہیں، صفت اگر آ جائے حد سے بڑھا دیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت کو پیغمبر اسلام کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے، اور نہ میں بیان کر سکتا، نہ میرے پاس علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایٹریبیوٹس کو اللہ پیغمبر اسلام کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، کہتا ہے رسول تو رؤوف ہے،
رؤوف اٹھا کر دیکھیں دعائے جوشن ہے کبیرہ میں ون آف دی ایٹریبیوٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو رؤوف ہے. نہیں، اس سے بڑھ کر ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے اے رسول تو رحیم ہے. اللہ اکبر، تو رؤوف بھی ہے تو رحیم بھی ہے. ہم مراتب ہیں، سٹیجز ہیں. ہم چراغ کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، بلب لائٹ کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، چاند کے نور کو بھی نور کہتے ہیں، سٹارز کے نور کو بھی، لائٹ کو بھی نور کہتے ہیں، سورج کے نور کو بھی نور کہتے ہیں. لفظ ایک ہو جانے سے غلوف نہیں ہو جاتا، ورڈز کے سیم ہو جانے سے غلوف نہیں ہو جاتا. لائٹ لائٹ ہے، یہ بھی لائٹ ہے، سورج کا لائٹ بھی لائٹ ہے، چاند کا لائٹ بھی لائٹ ہے. ایک لفظ ہو گیا تو غلو کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ کہاں اور یہ کہاں؟ بندوں کو بندوں کے ساتھ کمپیریزن کرو، پروفٹ کو پروفٹس کے ساتھ کمپیریزن کرو، تب پتہ چلے گا اس کا مقام کتنا بلند ہے. نہ تنہا پیغمبر اسلام کے لیے اللہ نے کہا کہ خطاب کے ذریعے سے احترام کیا ہے، جو خصوصیت ہے وہ میرے عزیزو دیکھیے گا پروردگار عالم پیغمبر اسلام کے لیے کر اے رسول جب تک تم امت کے درمیان رہو گے امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا، امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تم امت کے درمیان میں، سنگولر ہے نا، وانت فیہم، جب تک تم امت کے درمیان میں ہو امت پر عذاب نازل نہیں. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت کون تعریف کر سکتا ہے ان کی؟ کون ان کے مدح بیان کر سکتا؟ اخلاق کے بلند ترین مقام پر یہ فائز ہیں. انک لعلی خلق عظیم. کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا یا امیر المومنین بتائیے پیغمبر اسلام کا اخلاق کیسا تھا، کتنا بڑا تھا اخلاق؟ مولا کائنات نے کہا دنیا کی تعریف کرو، دنیا کتنی بڑی ہے؟ یا امیر المومنین دنیا تو بہت بڑی ہے، کون دنیا کی تعریف کر سکتا ہے؟ کون ناپ سکتا ہے دنیا کی تعریف کرنا؟ بہت مشکل ہے. دنیا یعنی کیا؟ انسان کی تعریف بہت مشکل ہوتا ہے دنیا کی تعریف کرنا. مولا کائنات فرماتے ہیں جس دنیا کی تعریف تم کر نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو قلیل کہتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے. تم دنیا کی تعریف نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے، اس کو قلیل کہہ رہا ہے پروردگار. وہ متاع الدنیا قلیل، لیکن پیغمبر اسلام کے اخلاق کو کہہ رہا ہے وہ عظیم ہے، وہ بہت بڑا اخلاق ہے. ان کے اخلاق کو کوئی ناپ نہیں سکتا، کوئی میجرمنٹ نہیں کر سکتا ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے پیغمبر اسلام کی، اور قیامت کے دن شفاعت کا حق پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں عطا کیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بہت جلد اے رسول ہم تمہیں وہ نعمت عطا کریں گے جس کے ملنے کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے. رضایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منشاء پروردگار ہے. پروردگار کیوں عطا؟ وہ راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جائیں، یہ راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حق شفاعت ہم تمہیں عطا کریں گے. کتنا بلند مقام پروردگار عالم نے اس نبی کو عطا کیا. بعض علماء کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے رسول ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، ہم تمہیں ایسی بیٹی عطا کریں گے جو کائنات کے لیے رحمت بن جائے گی، جو کائنات کے لیے رول ماڈل بن جائے گی، نمونہ بن جائے گی. ہم تمہیں وہ عطا کریں گے. یہ مقام پیغمبر اسلام ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مقام پیغمبر اسلام کے کچھ قریب ہو سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کے کچھ اخلاق، آپ کی زندگی کی کچھ سیرت، کچھ سنت کے چھینٹیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. ایک بار پھر اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو
تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور یہی بہترین سفارش ہے جو ایک مسلمان اور ایک مومن دوسرے مومن کو کر سکتا ہے۔ جس آیت کا ترجمہ میں نے کیا تھا، تلاوت میں نے کی تھی، ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم صاحبان ایمان کو دعوت دیتا ہے تقوی ایسے اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان مرو، اس لیے کہ زندہ رہنا بعنوان مسلمان ایز اے مسلم بہت ہی آسان ہے، لیکن آخری لمحات تک اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنا عقیدہ، اپنے خیالات کو صحیح باقی رکھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب مرو تو مسلمان مرو، تو لوگ کہیں کہ ایک اچھا انسان تھا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ پیغمبر اسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تاریخ ہے، عظیم انسان جو آج دنیا سے گیا ہے، ساری کائنات غم زدہ ہے، ساری کائنات غم زدہ ہے، اور اس غم کا اثر خصوصی طور پر ان کے گھر والوں کو بہت ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام کے قریب ہیں۔ جب آخری وقت تھا، پیغمبر اسلام نے اپنے سارے بچوں کو قریب بلایا، امام حسن کو قریب بلایا، امام حسین کو قریب بلایا، شہزادیہ کونین، مولائے کائنات، سب کو اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، حسن و حسین کو آپ کے سینے سے الگ کرنا چاہ رہے تھے، پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا، رہنے دو، کچھ دیر میرے سینے پر میرے حسن کو رہنے دو اور میرے حسین کو رہنے دو۔ جب وقت آخر آیا، آپ کا سر شہزادی کونین کے زانوں پر تھا، آنے والے نے دق الباب کیا، آواز آئی، ناک کیا ڈور کو، شہزادی کونین نے کہا میرا بابا آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ پھر دوبارہ آنے والے نے آیا، آنے کے بعد اس نے آواز دی، شہزادی کونین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایک عاشق کا خطرہ پیغمبر اسلام کے چہرے پر پڑا۔ پیغمبر اسلام کی آنکھ کھلی، پوچھا بیٹا میری زندگی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو یہ رسول کو گوارا نہیں ہے۔ میں رک کر یہاں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے صرف ایک آنسو کو دیکھا تھا، آپ کے بعد امت اتنا ظلم ڈھائے گی اس بی بی پر، جہاں بیٹھ کر یہ بی بی گریا کرے گی اس جگہ کا نام ہوگا بیت الاحزان، رونے کی جگہ، گریا کرنے کی جگہ۔ آپ کی بیٹی مرثیہ پڑھے گی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اس دروازے کی عظمت کو پیغمبر اسلام نے بتایا، بیٹی فاطمہ پتہ یہ کون آواز دے رہا ہے؟ بیٹی فاطمہ یہ موت کا فرشتہ ہے، تیرے گھر کی اتنی بڑی عظمت ہے، جب تک تیری اجازت نہیں ملے گی یہ فرشتہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، جب تک تیری پرمیشن نہیں ملے گی موت کا فرشتہ تیرے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے رسول نے بتایا اس گھر کی عظمت کو سمجھو، لیکن مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ ابھی رسول کا کفن میلا تک نہیں ہوا تھا، ظالموں نے لکڑیاں لگا دی، آگ لگا دی اس دروازے کو، جلتے ہوئے دروازے کو ایسے دھکیلا کہ وہ فاطمہ کے پہلو پر جتنی سفارش رسول نے کی تھی میری بیٹی سے محبت کرنا اور آئے کریمہ کی تلاوت آپ کرتے رہے، اتنا ظلم اہل بیت کے گھر والوں پر، اہل بیت کے چاہنے والوں پر ڈھایا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے سینے سے لگایا تھا حسن اور حسین کو، کہا تھا ان کا خیال رکھنا۔ کبھی حسن کے دہن کو آپ نے چوما، کبھی حسین کے گلے کو چوما۔ شہزادی نے تڑپ کر پوچھا بابا حسن کے دہن کو کیوں چوم رہے ہیں، حسین کے گلے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا حسن کا دہن اس لیے چوم رہا ہوں، اسے ایسا زہر دیا جائے گا جگر کے ٹکڑے اس کے دہن سے نیچے گریں گے، اور حسین کے گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں، خشک گلا ہوگا، کند خنجر ہوگا، سینے پر شمر ہوگا، تلے زینبیہ پر زینب ہوگی، اور ماں دیکھ رہی ہوگی اور بیٹا ذبح ہوگا۔ وصلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبیا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعلی امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
وعلى سيدة نساء العالمين وبدأة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.